جس دا کوئی علمی پیو تے ماں ہی نہیں، جس دا کوئی علمی پیو تے ماں ہی نہیں، وہ یہ کہندا کہ بابے تے کوئی شے ہی نہیں، وہ کسی مدرسے میں پڑھا نہیں، کہیں گیا نہیں، کسی استاد کے سامنے زانوے تلمذ طے کیے نہیں، جس دا کوئی علمی پیو تے ماں ہی نہیں، وہ یہ کہندا کہ بابے تے کوئی شے ہی نہیں۔ پڑھ قرآن سب تو پہلے کس نے کیا؟ پڑھ قرآن سب تو پہلے کس نے کیا؟ میں ہاں بہتر بابے تے کوئی شے ہی نہیں۔ پڑھو قرآن اٹھا کر، ابلیس لعین مردود، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یعنی ہمارے باب آدم کو سجدہ کرنے کا حکم جب اس کے باب ابلیس کو دیا گیا تھا، اس نے تعظیم سے انکار کیا تھا تو اس نے بھی تعظیم سے انکار کیا ہے، تو جو حشر اس کا ہے وہی حشر اس کا ہے۔ کیا کہا؟ کہتا ہے انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، آئی ایم بیٹر دین آدم، میں آدم سے بہتر ہوں۔ اگر اس جملے کا امپلیمنٹ اس کے اوپر کیا جائے تو اس کا ترجمہ بھی یہی بنے گا انا خیر من کا، کہ اے تے کوئی شے ہی نہیں، یعنی آدم علیہ السلام تو کوئی شے ہی نہیں، تو اس نے آدم علیہ السلام کا انکار کیا، ہمارے اس بابے کا، باب آدم کا انکار کیا، اس نے سارے اولیاء کا، سارے مصنفین کا، سارے فقہا کا، ہمارے سارے 1400 سالہ تاریخ کے اندر موجود بابوں کا انکار کر دیا۔ یاد رکھیں امام بخاری بھی بابا ہیں، امام مسلم بھی بابا ہیں، امام ترمذی بھی بابا ہیں، یہ جتنی حدیث کی کتابیں لکھنے والے ہیں سب کے سب بابے ہیں، ان بابوں کے ذریعے سے آج حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں۔ کہتا ہے بابے تے کوئی شے ہی نہیں، تو ان دونوں کے درمیان اگر تقابل کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے آدم علیہ السلام باب آدم کا انکار کیا، اس نے سارے اولیاء بابوں کا انکار کر دیا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تکبر کیا، اس نے بھی تکبر کیا۔ تو جو حال اس کا ہوا وہی حال اس کا ہوا، جو دین کے اصل شکل کو ہی بگاڑنے کی کوشش کرے اور قرآن و حدیث کے اوپر ہی اعتراض کرے، اللہ کے اوپر اعتراض کر دے، بتائیں وہ پھر شیطان کا پیروکار ہے یا رحمان کا پیروکار ہے؟ پھر کیا ہوا؟ ابلیس کا راندہ درگاہ ہویا مردود شیطان، راندہ درگاہ ہویا مردود شیطان، پھر بھی کہندا بابے تے کوئی شے ہی نہیں۔ تجھے جنت سے نکال دیا گیا، اللہ کے مقربین کی صف سے نکال دیا گیا، پھر بھی شیطان کہتا ہے نہیں نہیں آدم تے کوئی شے ہی نہیں ہے، وہ اکڑ میں اڑا رہا۔ تو اس لعین مردود کے اوپر جو علماء کرام نے اس کے جوابات دے کر پھر عوام سے جو لان تان اس کے اوپر ہوئی ہے، چاہیے تو یہ تھا عقل والا ہوتا تو ہدایت حاصل کر لیتا، لیکن جو لعنتیں اس پر پڑی، راندہ درگاہ ہویا مردود شیطان مردود مرزا، تے پھر بھی کہندا بابے دے کوئی شے ہی نہیں۔ اچھا رب فرمایا زمین دے وارث بابے نے، کیا خوبصورت شعر لکھا ہے انہوں نے کہ رب فرماندہ زمین دے وارث بابے نے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 105 کے اندر فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کی وراثت جو ہے اپنے اولیاء کو عطا فرما دی، اور رب فرماندہ زمین دے وارث بابے نے، تے منکر کہندا بابے تے کوئی شے ہی نہیں، اور نبی فرماندے دین دے وارث بابے نے، نبی فرماندے دین دے وارث بابے نے۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، جو انبیاء کے وارث ہیں وہ سارے کے سارے بابے ہیں۔ نبی فرماندے دین دے وارث بابے نے، تے اے منکر کہندا بابے تے کوئی شے ہی نہیں۔ نسل در نسل دین دے وارث بابے نے۔ 1400 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جہاں جہاں اسلام گیا ہے ان بزرگوں کے ذریعے سے گیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، پاکستان کے اندر اسلام کیسے پہنچا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بابا داتا علی حجویری پہنچانے والا ہے، یہاں دین پہنچانے والا بابا خواجہ اجمیری ہے، یہاں دین پہنچانے والا بابا مہر علی ہے، یہ سارے بابے جن کے ذریعے سے یہاں دین پہنچا، آج یہ کہتا ہے یہ کوئی شے ہی نہیں ہے۔ نسل در نسل دین دے وارث بابے نے، تے اے بے نسلہ کہندا بابے تے کوئی شے ہی نہیں، بے نسلہ کہندا بابے تے کوئی شے ہی نہیں۔ اور دین ایمان قرآن دا اے منکر ہے، دین ایمان قرآن دا اے منکر ہے جیڑا کہندا بابے تے کوئی شے ہی نہیں۔